کہیں آپ کے پاس یہ قیمتی موتی تو نہیں ہے؟ پرانے زمانے میں ایک تاجر تھا جو اپنی تجارت کے سلسلے میں بغداد پہنچ گیا، اور پرانے زمانے میں تجارت کرنے والوں کا ایک قانون تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ جب وہ تجارت کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک جاتے تو وہ سب سے پہلے اس ملک کے بادشاہ سے ملتے اور اپنا سارا سامان، اپنی ساری چیزیں بادشاہ کے سامنے رکھ کے اپنی ایک ایک چیز کی جو ہے نا وہ خوبی، وہ فائدے بیان کرتے۔ اور تاجروں کی طرح یہ تاجر بھی ایک دن بغداد پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد بادشاہ سے ملنے کے بعد اس نے بادشاہ کو سب سے پہلے کچھ تحائف، کچھ تحفے پیش کیے، جس کے بعد وہ تاجر کہنے لگا کہ حضور یہ وہ گڑی ہے جو میں نے یونان سے خریدی ہے، یہ پانی پر چلتی ہے، اور یہ وہ قالین ہے جو پورا کا پورا ریشم کے دھاگوں سے بنا ہوا ہے، یہ میں نے ایران سے خریدا ہے، اور یہ وہ قلم ہے جو میں نے بہت مہنگے داموں میں جاپان سے خریدا ہے۔ اسی طرح تاجر نے ایک ایک چیز کی جو ہے نا بادشاہ کے سامنے وہ خوبی بیان کی، وہ فائدے بیان کیے۔ تو وہ بادشاہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا آپ کو ہمارے اس ملک میں صرف ایک چیز بھی جو ہے نا شایان و شان نظر نہیں آئی؟ تو اس تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ ویسے تو یہاں پر بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو شایان و شان ہو، لیکن ایک ایسی چیز جس کے لیے میں نے کافی عرصہ وقت دینا تھا، جبکہ میرے پاس صرف 2 دن تھے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ تو اس بادشاہ نے اس تاجر سے پوچھا کہ آخر وہ ایسی کون سی چیز ہے؟ تو اس تاجر نے کہا کہ وہ ایک موتی ہے، وہ ایک ایسی موتی ہے جو کبھی چوری نہیں کی جا سکتی، وہ ایک ایسی موتی ہے جس سے کافی زیادہ سارے زیور بنائی جا سکتے ہیں، وہ ایک ایسی موتی ہے جو دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے کم نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ تو وہ بادشاہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اس موتی کو ضرور حاصل کروں گا۔ اس نے اپنے ایک خاص سپاہی کو ساز و سامان دے دیا اور اس کو اپنے اس مقصد کے پیچھے لگا دیا، اور اس کو یہ کہا کہ اس موتی کے بغیر یہاں پر نہیں آؤ گے۔ وہ وزیر اپنا ساز و سامان لے کے اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا۔ سمندروں، جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں، ہر جگہ پر جو ہے نا اس وزیر نے وہ موتی ڈھونڈنے کی وہ کوشش کی، ہر ایک شخص سے پوچھا، لیکن ہر ایک شخص کا صرف ایک ہی جواب تھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ ایسی کوئی موتی ہے ہی نہیں جو چرائی نہیں کی جا سکتی، ایسی کوئی موتی ہے ہی نہیں جس سے کافی زیادہ زیور بنائے جا سکے۔ ہر ایک شخص اس وزیر کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کوئی پاگل مسافر آیا ہے۔ مہینے گزر گئے، وزیر نے ہر وہ ممکن کوشش کی اس موتی کو ڈھونڈنے میں، لیکن وہ ناکام رہا۔ آخرکار وہ بہت زیادہ مایوس ہو گیا اور اپنے ملک کی طرف واپس آنے لگ گیا۔ ابھی راستے میں رات ہو گئی اور وہ بہت زیادہ تکا ہوا بھی تھا۔ جیسے ہی وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھنے لگا تو اچانک اس کے چہرے پر ایک روشنی آ گئی اور وہ ڈر گیا۔ تو اس کی طرف ایک آواز آئی کہ ڈرو نہیں، میں ایک اچھی پری ہوں، اور آپ مجھے کئی صدیوں کے وہ تکے ہوئے مسافر لگ رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس وزیر نے اس پری کو پورا قصہ سنا دیا اور کہنے لگا کہ میں ایک ایسی موتی کی تلاش میں ہوں جو مجھے نہیں مل رہی۔ تو وہ پری زور زور سے ہنسنے لگی اور اس وزیر کو کہنے لگی کہ اگر آپ میں عقل ہوتا تو آج آپ اتنے زیادہ مہینے ضائع نہ کرتے۔ تو وہ وزیر نے کہا کہ میں کچھ سمجھا نہیں۔ تو اس پری نے کہا کہ تم جس موتی کو ڈھونڈ رہے ہو اصل میں وہ موتی علم کی موتی ہے، لیکن تم اس موتی کی وہ ظاہری شکل تلاش کر رہے تھے۔ اس علم کی موتی کو ہزاروں نام دیے جاتے ہیں، آپ اس کو پلدار درخت بھی کہہ سکتے ہو، آپ اس کو سورج سے تشبیہ بھی دے سکتے ہو، آپ اس کو سمندر بھی کہہ سکتے ہو، لیکن آپ اس کو چوری نہیں کر سکتے۔ تو اس وزیر نے اس پری سے کہا کہ پھر اس سے بہت سارے زیور بنانے کی وہ بات۔ تو اس پری نے وزیر کو کہا کہ آخر تم اس موتی کی وہ ظاہری شکل کیوں تلاش کر رہے ہو؟ یاد رکھو ہمیشہ ہر چیز کی تاثیر اور اس کا وہ نام
اس کے اندرونی خوبی سے ہوتا ہے. اور یہ علم کی موتی ایک ایسی موتی ہے جو اس کو حاصل کر لیتا ہے وہ ایسے سجتا ہے جیسے اس نے بہت زیادہ سارے زیور پہن کے ہو. اسی طرح یہ علم کی موتی کبھی کسی سے چرائی نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ تو بانٹنے سے اور بھی زیادہ ہوتی ہے، اور بھی زیادہ بڑھتی ہے. وہ وزیر اس پری کی باتیں غور و فکر سے سن رہا تھا اور اس کو یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی علم کی موتی ایک ایسی موتی ہے جو اس کو حاصل کر لیتا ہے تو سوچو تو سمجھو کہ اس نے بہت ساری قیمتی زیور حاصل کر لیے. تو وہ پری کچھ ٹائم بعد وہاں سے غائب ہو گئی اور وہ وزیر بہت زیادہ خوش ہو گیا اور اپنے ملک اپنے بادشاہ کی طرف جانے لگا اور خوشی خوشی اپنے گیت گا رہا تھا. جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گئے تو اس وزیر نے اس بادشاہ کو وہ پورا قصہ سنا دیا اور اس کو یہ بھی بتایا کہ وہ موتی ایک علم کی موتی ہے. تو وہ بادشاہ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ واقعی یہ علم کی موتی ایک ایسی موتی ہے جو کبھی چرائی نہیں جا سکتی، بلکہ یہ اور لوگوں کے ساتھ بانٹنے سے اور بھی زیادہ بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے، اور اس سے بہت زیادہ زیور بھی بنائے جا سکتے ہیں. اسی طرح کیا آپ کے پاس یہ موتی ہے جس سے آپ چمک دمک سکو، جس سے آپ کی وہ چمک زمین سے آسمان، فرش سے عرش تک ہو؟ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہو اور راستے میں ایک چور آ جاتا ہے، وہ چور آپ سے آپ کے وہ اکاؤنٹ، آپ کے وہ بینک بیلنس، آپ کی وہ گاڑی، آپ کے وہ سارے پیسے چرا لیتا ہے، لیکن وہ آپ سے آپ کی وہ علم، آپ کی وہ موتی آپ سے نہیں چرا سکتا جس کی بنیاد پر آپ نے یہ سب کچھ کمایا ہو، جس کی وجہ سے آپ نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہو. وہ آپ سے آپ کا وہ علم نہیں چرا سکتا. جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہو اگر وہ آپ سے چور لے بھی جائے اس کے 10 گنا زیادہ آپ پھر سے حاصل کر سکتے ہو. اسی طرح اگر آپ کے پاس یہ موتی نہیں ہے تو اس موتی کو اپنے کتابوں میں اپنے استاذوں سے ڈھونڈنے کی وہ کوشش کرو. ایک نہ ایک دن جو ہے نا آپ ضرور کامیاب ہوں گے. آخر میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ جس دن آپ نے اپنی سیکھنے کی وہ لگن، اپنی وہ موتی ڈھونڈنے کی وہ کوشش، وہ تلاش ختم کر لی تو سمجھو اس دن سے آپ کا زوال شروع ہو گیا.